اور امانت کے بارے میں یقیناً باز پرس ہوگی۔ کسی کا حال احوال پوچھنے کرنے، ایک چائے کی پیالے پینے یا ایک بریانی کی پلیٹ کھانے پر اپنے ضمیر کو فروخت مت کریں کہ آپ اپنی اور اپنے ووٹ کی قدر کروائیں۔ السلام علیکم میرے عزیزو کارے، میرے عزیزو، میں حسنین عباس، پیر پاکستان کے سٹی آف نواب بہاولپور سے۔ میرے عزیزو، ایک امیدوار ووٹ مانگنے کے لیے ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے۔ اس بزرگ کے پاس جا کر امیدوار 1000 روپے کا نوٹ نکال کر اس بزرگ کے ہاتھ پر رکھ کر اس بزرگ کے کان میں کہتا ہے کہ بابا جی اس بار ووٹ آپ مجھے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا اگر آپ کو ووٹ چاہیے تو مجھے یہ آپ 1000 روپے نہ دیں، مجھے 1000 روپے نہیں چاہیے، پر آپ نے ووٹ لینا ہے تو مجھے ایک گدھا خرید کر لا دیں۔ امیدوار کو ووٹ چاہیے تھا، وہ گدھا خریدنے کے لیے نکلا، لیکن اس کو کہیں سے بھی 40,000 سے کم قیمت کا گدھا نہیں ملا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ میں نے اب وعدہ بھی کر لیا ہے اور گدھا بھی 40,000 سے کم قیمت کا بھی نہیں مل رہا، چلو کم قیمت کا ملے تو میں خرید کر اپنے ووٹر کو راضی کر لوں۔ خیر اس کو گدھا کہیں سے بھی نہیں ملا اور وہ واپس لوٹا اور واپس لوٹ کر بابا جی سے کہنے لگا کہ بابا جی مجھے مناسب قیمت پر گدھا کہیں سے بھی نہیں ملا، گدھا کم سے کم بھی 40,000 روپے کی قیمت کا ہے۔ جس پر بابا جی نے کہا کہ چوری صاحب مجھے آپ شرمندہ مت کریں، جب گدھا آپ کو 40,000 سے کم قیمت کا نہیں ملا تو میں 1000 روپے میں کیسے بک سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے گدھے سے بھی کم تر سمجھا ہے، اسی لیے اس دفعہ الیکشن میں ووٹ سوچ سمجھ کر دیجیے گا، اپنی اور اپنے ووٹ کی قدر کروائیں۔ کسی کا حال احوال پوچھنے کرنے، ایک چائے کی پیالے پینے یا ایک بریانی کی پلیٹ کھانے پر اپنے ضمیر کو فروخت مت کریں۔ ووٹ ایک قوم کی امانت ہے اور امانت کے بارے میں یقیناً باز پرس ہوگی، اس لیے سوچ سمجھ کر ووٹ دیں۔ جس کو دینا ہے اس کے بارے میں آپ پہلے سوچیں، کس کو ووٹ دیں یا کس کو نہ دیں۔ اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ ملک و قوم کی خدمت کرے گا، ملک و قوم کی حفاظت کرے گا، ملک و قوم کے دفاع کے لیے کام کرے گا، کہ آپ اپنے ووٹ کو ضائع بھی نہ کریں اور ووٹ کو سوچ سمجھ کر بھی دیں۔ جو آپ کے پاس آتے ہیں امیدوار ووٹ مانگنے کے لیے، مختلف صورتحال میں آتے ہیں، مختلف قسم کی صورتوں میں آتے ہیں، کبھی آپ کو پیسے دیتے ہیں، کبھی آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کر دیتے ہیں، جس سے ہم متاثر ہو کر ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور آئندہ وقتوں میں پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے ملک و قوم کی خدمت تو کیا کرنی، انہوں نے ہماری جیبیں ہی کاٹنی شروع کر دی ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں، بلکہ اس ویڈیو کا پہلا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی اور اپنے ووٹ کی قدر کروائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سیاستدانوں کی باتوں میں آ کر، سیاستدانوں کے جذباتی بیان سن کر نہ ہی آپ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑیں، نہ ہی اپنے دوستوں سے دوستیاں توڑیں، کیونکہ یہ جو کمپین چل رہی ہے، الیکشن کی کمپین چل رہی ہے، سیاستدان آئیں گے آپ کے پاس بیٹھیں گے، امیدوار آئیں گے آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ سے آپ کی ہمدردی کریں گے، آپ کی خیر خواہی کریں گے، اور انہوں نے بعد میں چلے جانا ہے، بعد میں آپ کے پاس رہ جانے ہیں تو آپ کے رشتہ دار رہ جائیں گے یا آپ کے دوست رہ جائیں گے۔ جب آپ انہی سیاستدانوں کے پیچھے اپنی دوستیوں کو توڑیں گے، اپنے رشتوں کو توڑیں گے، تو ان سیاستدانوں نے تو آپ کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہنا، ساری زندگی تو آپ کے رشتہ داروں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے پڑوسی نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے دوستوں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کو ہمدردی بھی انہی کی ملنی ہے۔ ان سیاستدانوں کی ہمدردی تو ہوگی وقتی طور پر، انہوں نے کیونکہ ووٹ مانگنے ہیں، ووٹ مانگ کر پھر انہوں نے چلے جانا ہے، الیکشنوں میں بھی گزر جانا ہے، پھر یہ آئیں گے اپنی مرضی سے، یا یہ آپ کو ملیں گے ہی نہیں۔ تو خدارا اپنی اور اپنے ووٹ کی قدر بھی کروائیں اور اپنے رشتوں کو بھی محفوظ کریں، کیونکہ ہر ایک انسان کا ایک پسندیدہ لیڈر ہوتا ہے، ایک پسندیدہ لیڈر ہوتا ہے جس کو وہ چاہتے ہیں۔ ہر کسی کی پسند الگ الگ، لیکن پسند رکھیں، اختلاف نہ رکھیں، اختلاف بھی رکھیں تو تعلق کو خراب نہ کریں، کیونکہ تعلق ایک دفعہ خراب ہو جاتا ہے پھر یہ تعلق بحال نہیں ہوتا۔ اپنے ووٹ کی بھی قدر کروائیں، خود کی بھی قدر کروائیں، اور اپنے رشتوں کی بھی قدر کریں، اپنے دوستوں کی بھی قدر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔